جیسا یہ چاند نظر آتا ہے تو ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنایا، 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ مبارک مہینہ رمضان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سال کے 12 مہینوں میں سے احترام والے مہینے اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں بہتر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمعہ کا دن پسندیدہ دن ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اللہ فضیلت دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کسی مہینے کو فضیلت بڑھاتا ہے، کسی دن کو فضیلت بڑھا دیتا ہے، کسی ایک رات کی عبادت کئی ہزاروں سال کے برابر بڑھا دیتا ہے، اور ایسے ہی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ 10 دنوں کی فضیلت اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ اور ان 10 دنوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْفَجْرُ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کے بارے میں قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ محترم حضرات، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، کن دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام ایام میں سے سب سے بہتر ایام یہی 10 دنوں کی ہے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں جمع ہوئی ہیں، بہت ساری نیکیاں اس میں عمل کی جاتی ہیں، اور اس دنوں میں کیے گئے نیکیوں کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور انہی دنوں میں حج کے ارکان بھی شروع ہوتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو خاص ایام میں، معلومات دنوں میں۔ یہ وہی دن ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے نام سے صحابہ کرام کو، اس امت کو اس کی فضیلت بیان کی۔ تو محترم سامعین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ تب کیا ہے، ہم لوگوں کو ان کی قدر کرنا چاہیے، ان ایام میں اللہ کی عبادت خوب کرنا چاہیے، ان ایام میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اس لیے کہ تمام ایام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام میں کیے گئے ساری عبادتیں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 10 دنوں ہی کیوں پسند ہے، اس لیے کہ انہی 10 دنوں میں 8 ذی الحجہ کو حج ارکان شروع ہوتے ہیں۔ حج کرنے والے، دنیا کے کونے کونے سے جانے والے سارے مسلمان جو نیتیں کرتے ہیں اور نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، اور جیسا اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تلبیہ کہتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ کس نیت سے نکلتے ہیں؟ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے کہ جو ادا کرنے والا، جو حج کے ارکان کو مکمل کر لینے والا، وہ اپنے زندگی کے سارے گناہوں کو پاک اور صاف کر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج ایسی عبادت ہے کہ جو حج ادا کرنے والا ہر حاجی
وہ اپنے ماں کے پیٹ سے اسی دن پیدا ہونے کے برابر ہے، گویا کہ اس کے اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں بھگو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ اس کے کتنے سارے گناہ بھی کیوں نہ ہو۔ یہی عشرے میں 8 ذی الحجہ میں یہ حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگائے جاتے ہیں، توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، زمین کے کونے کونے سے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے گھر کے اندر کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ اعلان، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے، یہ تسبیحات کا ذکر کرتے ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے ان ایام خوب عبادتوں میں کیا ہے، ہر مومن بھی سب کرتا ہے، اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ عبادتوں کے دن ہیں۔ روزے کی فضیلت بیان کی گئی، اس سے پہلے کہ جتنے بھی آپ روزے رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال تک دور کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے جو عرفے کا دن ہوتا ہے وہ اصل دن ہوتا ہے، اس دن غیر حاجی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ حاجی لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ ایک دن کے روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ اور آنے والے ایک سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ایک روزے کی فضیلت ایسی ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ عمرہ کسی بھی مہینے میں کر لے سکتے ہیں، آپ کا عمرہ کبھی بھی ہو جا سکتا ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں کیے جانا چاہیے اور انہی عشرے کے اندر سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ آپ حج سے 1 مہینہ پہلے بھی شروع نہیں کر سکتے اور حج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حج کے دنوں کو اور حج کے مہینے کو اللہ نے مقرر کیا کہ آپ اسی دن اور اسی دنوں میں آپ حج کریں گے تو آپ کا حج ہوگا۔ میرے لیے سہولت نہیں، میرے لیے وقت نہیں ہے اور مجھے وقت ملنے پر میں حج کر لے تو بولے تو نہیں ہوتا، میں حج کے مہینے کے پہلے جو میں حج کر لیتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا، تو وہ حج کے دنوں میں ہی حج کرنا ہے اور ان حج کے ارکانوں کو مکمل ادا کرنا چاہیے۔ تو یوم عاشورہ، یہ 10 عشرے کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں سے 8 ذی الحجہ سے حج کا ارکان شروع کر دیتے ہیں۔ ہر حاجی لوگ خود عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، خود تڑپتے ہیں، اپنے زندگی کے گناہوں کی فکر لے کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کیا یہ میرے بندے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیری رحمت کو چاہتے ہیں، یہ تیری رحمت کو چاہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو دھلانے کے واسطے آئے ہیں، وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن بھی تھکتا ہے اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ جتنے ساری عبادتیں ہیں اس میں بدنی عبادتیں ہیں، نماز پڑھتے ہو اپنے بدن کے ساتھ پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو اپنے پیٹ کو مارتے ہو، جو بھی ہے مالی عبادتیں الگ ہے، بدنی عبادتیں الگ ہیں۔ مال کی عبادت کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، زکات کرنا، غریب اور فقیروں کے یتیموں میں تقسیم کرنا، یہ سب مالی عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادتیں روزہ رکھنا، حج کرنا یعنی روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ ساری بدنی عبادتیں ہیں۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں تمہارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اور تمہارا بدن بھی اللہ کی عبادت میں خرچ جاتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے تمہارا بدن تھکتا ہے، سعی کرتے ہوئے تمہارا بدن تھکتا ہے، مزدلفہ جاتے ہوئے تمہارا بدن تھکتا ہے، تمہارا بدن تھک جاتا ہے
ہے, تمہارا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے, تم ڈھیلے ہو جاتے ہو, یہاں تک کہ تمہارے مال بھی اللہ کے راستے میں عبادت میں جاتے ہیں اور تمہارا وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف ہو جاتا ہے. یہ ایسی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ عبادت کو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے 5 رکن قرار دیا گیا. بولیے اسلام علی خمسۃ شہادۃ لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کہا اللہ کے نبی نے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور اللہ کا رسول ماننا, نماز قائم کرنا, زکات اللہ کے راستے میں دینا, وصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا, وحج بیت اللہ, اللہ کے گھر کا طواف کرنا, حج کرنا. اسلام کے 5 ارکانوں میں رکھی گئی عبادت ہے یہ حج ہے. اور یہ حج کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ انہی 10 دنوں کے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. محترم حضرات, یہ عشرے کی فضیلت, یہ عشرے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دیا اور یہی 10 دنوں کے اعمال اللہ کو کیوں اتنا پسندیدہ اعمال ہے؟ اس لیے کہ 8 ذی الحجہ کے بعد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج یوم عرفہ, ہر حاجی لوگ اس دن عرفہ کے میدان میں قیام کرتے ہیں. مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اصل روزہ ہے. یہ 9 دنوں کے روزوں کی فضیلت میں سے 9ویں دن کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی. اس سے پہلے کہ جتنے بھی آپ روزے رکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال تک دور کر دیتا ہے, جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. لیکن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے جو عرفے کا دن ہوتا ہے وہ اصل دن ہوتا ہے. اس دن غیر حاجی لوگ روزہ رکھتے ہیں, اور وہ حاجی لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ ایک دن کے روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ ایک روزے کی فضیلت ایسی ہے. محترم حضرات, اسی لیے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آپ عمرہ کسی بھی مہینے میں کر لے سکتے ہیں, آپ کا عمرہ کبھی بھی ہو جا سکتا ہے, لیکن حج ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں کیے جانا چاہیے اور انہی عشرے کے اندر سے ہی شروع کرنا چاہیے. آپ حج سے 1 مہینہ پہلے بھی شروع نہیں کر سکتے اور حج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ حج کے دنوں کو اور حج کے مہینے کو اللہ نے مقرر کیا کہ آپ اسی دن اور اسی دنوں میں آپ حج کریں گے تو آپ کا حج ہوگا. میرے لیے سہولت نہیں, میرے لیے وقت نہیں ہے اور مجھے وقت ملنے پر میں حج کر لیتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا. میں حج کے مہینے کے پہلے جو میں حج کر لیتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا. تو وہ حج کے دنوں میں ہی حج کرنا ہے اور ان حج کے ارکانوں کو مکمل ادا کرنا چاہیے. تو یوم عاشورہ, یہ 10 عشرے کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں سے 8 ذی الحجہ سے حج کا ارکان شروع کر دیتے ہیں. ہر حاجی لوگ خود عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں, اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں, خود تڑپتے ہیں, اپنے زندگی کے گناہوں کی فکر لے کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کیا یہ میرے بندے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیری رحمت کو چاہتے ہیں, یہ تیری رحمت کو چاہتے ہیں. وہ اپنے گناہوں کو دھلانے کے واسطے آئے ہیں, وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں. حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن بھی تھکتا ہے اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے. اسی لیے یہ عبادت کو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے 5 رکن قرار دیا گیا. بولیے اسلام علی خمسۃ شہادۃ لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کہا اللہ کے نبی نے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور اللہ کا رسول ماننا, نماز قائم کرنا, زکات اللہ کے راستے میں دینا, وصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا, وحج بیت اللہ, اللہ کے گھر کا طواف کرنا, حج کرنا.
اسلام کے 5 ارکانوں میں رکھی گئی عبادت ہے یہ حج ہے. اور یہ حج کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ انہی 10 دنوں کے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. محترم حضرات، یہ عشرے کی فضیلت، یہ عشرے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دیا، اور یہی 10 دنوں کے اعمال اللہ کو کیوں اتنا پسندیدہ اعمال ہے؟ اس لیے کہ 8 ذی الحجہ کے بعد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج یوم عرفہ، ہر حاجی لوگ اس دن عرفہ کے میدان میں قیام کرتے ہیں. صبح صادق ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر وہاں سے نکل کر یوم عرفہ کے میدان کو نکل جاتے ہیں، اور وہاں سے لے کر کیا ہے جانے کے بعد وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. ننگے سر کھڑے ہو کر، ننگے پیر کھڑے ہو کر اس پہاڑ پر جتنے عبادتیں آپ ٹھنڈی ادا کر لیتے ہیں، حج سے جتنے ارکان ہیں آپ کو آسانی سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو عرفہ کا جو میدان ہوتا ہے وہ کھلی زمین کا میدان ہے، کھلا پہاڑ ہے، کوئی پتھروں پر. جتنے بھی ہر حاجی ہوں گے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہر حاجی وہاں قیام کرنا ضروری ہے. اگر کوئی حاجی وہاں پر نظر نہیں آئے گا یوم عرفہ کو، اگر وہاں قیام نہیں کرے گا اور اس دن اس کا ڈھل جائے گا تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، آپ کا حج بیکار ہو گیا، آپ کا حج باطل ہو جائے گا. آپ مینا میں قیام نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، آپ مزدلفہ میں رک نہیں سکے تو کوئی بات نہیں، دم دے کر کیا ہے آپ اپنے اس گناہ کو معاف کر لے سکتے ہیں. لیکن کسی بھی حالت میں 9 ذی الحجہ ہر حاجی یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان میں ضرور وہاں کھڑے ہونا چاہیے. بھیڑ زیادہ ہے، جگہ نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، میں تو دوسرے دن جائیں گے، میں تو ایک دن پہلے جا کر وہاں عبادت کر کے، ذکر کر کے، دعا کر کے، تسبیحات کر کے آئیں گے. نہیں ہوتا. جس دن عرفہ ہوتا ہے اس دن ہر حاجی اس میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے توحید کا ذکر کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حاجی کا حج کب قبول ہوگا؟ یوم عرفہ. عرفہ کے میدان میں آنے کے بعد ان کا حج قبول ہوتا ہے. اگر کوئی حاجی عرفہ کے میدان میں نہیں آتا تو سمجھ لو ان حاجیوں کا حج قبول ہی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں، ان کا حج کرنا فائدہ نہیں. محترم سامعین، اتنا فضیلت والا دن ہے یوم عرفہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو مکمل کیا ہے. کیوں اتنا پسندیدہ دن ہے؟ اس دن کے اعمال کیوں اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے؟ یہ 10 دنوں میں یوم عرفہ آ گیا، اور اس دن کی عبادت اللہ کو کیوں اتنا پسند ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دن اس دن مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتا ہے کہ عمر، آپ کے کلام اللہ میں ایک آیت ایسی اتری ہے، اگر وہ آیت ہمارے تورات میں اتری ہوئی ہوتی تو ہمیں اس دن کو عید کا دن منا لیا کرتے تھے. اس دن عید کا دن منا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ آیت کیا ہے دن کے مکمل ہونے کی آیت ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا. اور وہ دن کس پر مکمل ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی کیوں کہا بولو؟ اس لیے کہ اگر تورات میں نازل ہوتی تو دن کب مکمل ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ہی تو مکمل ہو جاتا تھا، موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا تھا. لیکن یہ آیت اللہ نے کس کتاب میں اتارا؟ قرآن مجید میں اتارا. کس نبی پر اتارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اس لیے اتارا کہ اس کے بعد تمہارے لیے کوئی دن بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین کو پسند کرتا ہے. اسی لیے وہ یہودی کہتا ہے اگر ہمارے زمانے میں تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کے دن کی طرح مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی. وہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، وہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ آیت اللہ کے نبی اللہ سے ذکر کرنے کی حالت میں نازل ہوئی. محترم حضرات، عرفہ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی بزرگی، اس کی بڑائی اور اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. وَإِن تَسْبِحُوا، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تو یہ ہے
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عرفہ میں کھڑے ہونے والا ہر حاجی بھی کیا ذکر کرنا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے سارے ذکر و اذکار ہے، کتنے سارے تسبیحات ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہر حاجی کو کیا ذکر کرنے کا حکم دیا؟ وحدانیت کا، توحید کا نعرہ لگانے کا حکم دیا۔ ہر حاجی کے زبان سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کتنے لاکھوں کے حاجیوں کے زبان سے اے اللہ تو ایک ہے بولنے کے نعرے لگتے ہیں عرفہ کے میدان میں۔ اسی لیے وہ دن اللہ کے لیے پسندیدہ دن ہے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی فضیلت کیوں دیا ہے اس نے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے پیٹ سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں وہ ساری روحوں کو نکال کر اللہ نے وعدہ لیا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ساری روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روح سے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے پیٹ سے جب اللہ نے روحوں کو نکالا، قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے سارے روحوں سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہ دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، اسی لیے اس دن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی عشرے کے 10ویں دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ کے بعد کیا ہے؟ 10 تاریخ، یعنی یوم النحر کا مطلب قربانی کا دن، عشرہ 10واں دن، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ دن ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ کے نام پر اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، زمین پر جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے نام پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور چاہے تو تیرے دین کے واسطے ہم اپنے جانوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی جو اس وقت سے لے کر اور قیامت تک چاہے زندہ رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ زمانہ آتا جائے گا، زمانہ بدلتا جائے گا، حکومتیں بدلتے جائیں گے، کوئی اس سنت سے روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کی عبادت کو ختم نہیں کر سکتا زمین سے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت چلتی رہے گی قیامت تک، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں ابراہیم کی سنت کو میں زندہ رکھوں گا، اللہ نے یہ سنت کو قائم رکھا، اور پسندیدہ دن 10واں دن ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ محترم حضرات، آپ غور و فکر کرنا چاہیے کہ عبادتوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو نماز کیسی عبادت ہے؟ یہ تمہارے قربانیاں، تمہارے حج اور زکاتیں، یہ روزے، یہ جتنے بھی عبادتیں آپ کے ہیں، یہ سب آپ کا حساب کتاب بعد میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کا جو حساب کتاب ہوگا عبادتوں کے بارے میں، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز جو خطبے میں نے پڑھا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ ان صلاتی، سب سے پہلے میری نماز کہا ابراہیم نے، قربانیاں بعد میں، تمہارے حج بعد میں، تمہارے زکات صدقات بعد میں، پہلے ہمارے اندر مسلمان وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی اس برابر سے نہیں کرتے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، حدیث کے ارکان کا، اسلام کے ارکان میں وہ رکن بھی پہلے نماز کے بارے میں ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔
نماز کیسی عبادت ہے؟ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت کو بھی جوڑا. مطلب نماز کی عبادت جتنا اللہ کو پسند ہے قربانی کی عبادت بھی اللہ کو اتنا ہی پسند ہے. اسی لیے اس آیت نے کہا قل ان صلاتی و نسکی. نسکی کا مطلب کیا ہے؟ میری ہر قربانی. کہا ابراہیم علیہ السلام میری ہر قربانی، خالی جانور کی قربانی نہیں، عبادت کے واسطے لگایا گیا وقت بھی قربانی ہے، دین کے واسطے میں جتنا بھی وقت لگایا وہ بھی قربانی ہے، توحید کے واسطے جو میں نے محنتیں کی ہے وہ بھی قربانی ہے. صرف جانور کی قربانی دینا قربانی نہیں، بلکہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے قربانی، پوری زندگی. لیکن سب سے پہلے کیا ہونا؟ نماز. قل ان صلاتی، نماز، بعد میں سارے قربانیاں. ومحیایا ومماتی، میری زندگی میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ نے ایک اور جگہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہاں نہر کا معنی ہے، نہر کا لفظ آیا. عشرے کے دن کو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یوم النہر، یوم عرفہ. دوسرے دن یوم النہر، قربانی کا دن. تو فصل لربک وانحر، تو پہلے نماز بعد میں نہر، قربانی. اسی لیے ہم عید کے دن بھی کہا سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں آ کر قربانیاں دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ہمارے اندر سب سے پہلے ہم کیا عبادت سب سے پہلے کرنا چاہیے؟ نماز. ہم نمازوں میں بہت پیچھے ہیں، نمازوں سے بہت سستی ہے، نمازوں سے بہت غفلت میں ہیں. سال میں ایک بار قربانی دے لے تو ہو گیا، زندگی میں ایک بار حج کر لیا تو ہو گیا، سال میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھ لے تو کیا مغفرت ہو گئی؟ جو روزانہ پڑھنے والی نمازوں کی جیسی عبادت کیا ہونا؟ ہماری زندگیوں سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے خیالات سے نماز کی محبت بھی ختم ہو گئی. نماز بولے تو جو ہے بہت جسم وزن ہو جاتا ہے. نماز سے اتنے غافل ہیں ہم لوگ. نماز ایسی عبادت ہے آپ کو اتحاد کا سبق سکھاتا ہے. گھر میں نہیں پڑھ لے سکتے، دکان میں نہیں پڑھ لے سکتے، بازار میں نہیں پڑھ لے سکتے، سفر میں نہیں پڑھ لے سکتے، مسجدوں کو آ کر ہی کیوں ادا کرنا ہے یہ عبادت؟ اس لیے کہ جماعت کی شکل میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ نماز ایسی عبادت ہے آپ کو ایک ہونے کی سبق سکھاتا ہے، ایک ہونے کا سبق. باہر جانے کے بعد تم سب الگ الگ ہو سکتے ہو، لیکن جب سب پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. نہ یہ جماعت، نہ وہ جماعت، نہ وہ، نہ یہ، کیا بھی نہیں، سب برابر اللہ کے سامنے. یہ ایسی عبادت ہے نماز. آج ہم لوگ نمازوں سے دور ہیں، اسی لیے آج ہمارے دلان کے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، اختلافات، نفرتیں، بغض، کینہ، نفرت، حسد، سب ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہوتے جا رہا ہے، ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے. نماز جیسی عبادت سے ہم نے چھوڑ دیا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عشرے کی عبادت کیوں اتنا زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. 9 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے اور 10 تاریخ کو اللہ کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہے. اور ان دنوں میں ایام تشریق تکبیرات ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی. 9 تاریخ سے حجر کی نماز سے تکبیرات ہر نماز کے بعد. بازاروں میں صحابہ کرام کا عمل تھا، بازار میں جاتے تھے، پڑھ لیتا جاتے تھے. تاکہ بازار میں کیوں پڑھتے تھے تکبیرات؟ کون تو بھی سنا تو ہم بھی میری تکبیر کو سن کو پڑھے، میں پڑھتا تو سن کر وہ بھی پڑھے، تاکہ وہ پڑھے گا تو مجھے بھی ثواب آئے. اس نیت سے صحابہ کرام بازاروں میں بھی، دکانوں میں بیٹھ کر بیپار کرتے ہوئے تکبیرات پڑھتے تھے. اس لیے کہ وہ تکبیروں کے دنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں غفلت سے نہ کریں، سستی نہ کریں، اور قربانی دینے والے نیت ضرور کر لیں. نیت ضرور کر لینا چاہیے. کب؟ چاند دکھتے ہی نیت کر لیں قربانی دینے کا. بعض لوگ جو ہے ابھی بولنے نہیں، ابھی ارادہ کرے نہیں، ابھی عید کو 3 دن ہے تو نہیں، چاند نظر آنے سے پہلے قربانی کی نیت کر لینا. اس لیے کہ قربانی جانور کی شکل میں دینے والا، یعنی تو ایک حصہ بھی اگر دینے والا ہے تو بھی وہ کب نیت کر لینا؟ چاند نظر آنے سے پہلے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی دینے والے قربانی دینے کی نیت کرتے ہیں چاند نظر آنے کے بعد، قربانی کا جانور ذبح ہونے تک کیا ہے اس کو ناخن
ناخن اور سر کے بال نہیں کاٹنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی دینے والوں کو یہ بال کٹوانے کے بعد، یہ ناخن کٹوانے کے بعد ان کو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اس میں بھی ان کے لیے ثواب ہے، اسی لیے پہلے ہی سے نیت کر لینا ہے۔ کس کو طاقت نہیں، ایک حصہ بھی دے سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے ایک حصہ، 4000 5000 ایک حصہ ہے، باقیاں ہے تو بھی دینا چاہیے۔ بعض لوگ مجھے باقی ہے دے سکتے ہوں کیا، بول کے سوال کر دیں، باقی ہے تو بھی آپ کو قربانی دینا چاہیے۔ کیا 5000 ہمیں ادا نہیں کر سکتے؟ کروڑوں کے لاکھوں کے گھراں بن لیتی ہیں، 5000 حصہ لے کو دے نہیں سکتے اللہ کے راستے میں قربانی؟ کیا 5000 کی باقی نہیں پھیر سکتے؟ کروڑوں کے باقیاں پھیرتے ہیں، 5000 لے کر باقی نہیں پھیر سکتے؟ باقی ہو یا نہ ہو، جانور دینے کی قربانی کی طاقت ہے تو دے دو، ورنہ کم از کم ایک حصہ تو بھی لے کر اللہ کے راستے میں قربانی دے کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم شرک سے، بدعت سے، کفر سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔